چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے، یعنی اپنے ایک صحابی سے، آپ نے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا؟ ام القرآن، ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، اور ماں سے مراد یہاں کیا؟ یعنی اصل، بنیاد۔ ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات۔ اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی، اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری۔ باقی صورتیں تو کس طرح ہوتی ہیں کہ کوئی حصہ ایک دفعہ اترا، پھر کچھ بعد میں اترا، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن یہ پوری 7 آیات اکٹھی اتری۔ قرآن پاک کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل آیت نمبر 98، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے۔ کیوں؟ شیطان انسان کے دل میں ویسے بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوششیں اس وقت اور تیز ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے رستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے، کیونکہ اب وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ اگر یہ شخص قرآن سے جڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا، اس کے دل میں اتر گیا، تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے بن جائیں گے، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔
تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی بھٹکے یا قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے. یعنی وہ یہاں بھی جیسے نماز میں سب زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے، اور یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، اور کیا پتا اس کا معنی یہ نہ ہو کچھ اور ہو، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کو اس سے پیچھے کر دیں، ہٹا دیں. اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان قرآن کھولے پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ کے ساتھ ابتدا کرے. لہذا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں.